قرآن پاک دیاں وہ جملہ آیات جنہ دے اندر ایمانیات دا ذکر ہے، ایمانیات دا تذکرہ ہے، انہاں ساریاں آیات دا توجہ نال غور نال مطالعہ کریے تو ایک بات واضح اور روشن ہو جاندی ہے۔ اسی جتنے بھی نیک اعمال کرنے انہاں دی جزا نو ضروری اور یقینی بنان واسطے ایک چیز دا از حد ہونا ضروری ہے۔ وہ چیز کیڑی ہے، اس چیز دا نام کیا ہے؟ اس چیز دا نام ہے ایمان۔ ایمان اگر بندے دے اندر موجود ہے تو ساڑھے عملان دی جزا ملے گی۔ اگر بندے دے اندر ایمان کوئی نہیں تو جتنیاں مرضی نیکیاں کر لوے او دی انہوں جزا مل سکتی نہیں۔ قرآن ہے فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انسا وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ خالق کائنات فرمانے نے نیکیاں کرنے والا مرد ہوئے یا نیکیاں کرنے والی عورت ہوئے، فرمایا کہ اسی انہوں جزا بھی دوانگے تے ایدی حیاتاً طیبہ زندگی بھی پکیزہ بنا دوانگے، اور اسی جنت بھی دوانگے، ایدی تے راضی بھی ہو جاوانگے، انہوں اپنا دیدار بھی کراوانگے، مگر ایک شرط ہے۔ اللہ جیو کیڑی شرط ہے؟ فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انسا وہو مؤمن۔ فرمایا کہ ایماندار ہونا ضروری ہے، مومن ہونا ضروری ہے۔ بندے دے اندر ایمان دا ہونا ضروری ہے۔ ایمان تو بغیر جنیاں بھی نیکیاں کر لوے او دا فائدہ صرف دنیا تے آخرت سے فائدہ ہو سکدا نہیں۔ تو حضرات محترم، ایمان کہیں دے کنوں نے؟ ایمان چیز کیا ہے؟ ایک بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے، بڑا لمبا چوڑا سبجیکٹ ہے، متفقن علیہ یعنی بخاری اور مسلم دی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے الایمان بضع و ستون شعبہ، فرمایا کہ ایمان دیاں 60 تو زیادہ 70 دے قریب شاخانے، اور امام بہقی رحمت اللہ علیہ انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی ہے ایمان تے، اس کتاب دا نام ہی انہوں نے شعب الایمان رکھی ہے، یعنی کہ ایمان دیاں جتنیاں بھی شاخہ نے اس کتاب دے اندر درج نے منقش نے، اور اس کتاب دا نام ہی ایمان دیاں شاخہ۔ اور امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ انہاں نے اس 70 شاخہ نو 3 حصے اندر تقسیم کیتا ہے۔ فرمانے نے کہ ایمان دیاں 24 شاخہ دا تعلق یعنی 24 شاخہ دا تعلق
انسان دے دل نال ہے، اور 7 ایمان دیاں شاخاں ایسیاں نے انہاں دا تعلق انسان دی زبان نال ہے، اور 38 ایمان دیاں شاخاں ایسیاں نے کہ جنہاں دا تعلق انسان دے پورے وجود نال ہے، پورے بدن نال ہے۔ اگر اسی قرآن پاک دا، حدیث مصطفیٰ دا بہترین انداز نال مطالعہ کریے تو ایک مقام ایسا سامنے آندا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے اتنا لمبا چوڑا سبجیکٹ، اتنا لمبا چوڑا عنوان اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک جملے اندر سمیٹ دیتا ہے۔ کتھے 70 شاخاں، کتھے پوری کتاب۔ فرمایا لا ایمانا لمن لا امانت لہو، فرمایا کہ جیڑا بندہ امانت دار نہیں وہ بندہ ایمان والا ہی نہیں۔ فرمایا کہ جدے اندر ایمانداری نہیں وہ بندہ مومن ہی نہیں۔ ایک جملے چی اللہ دے نبی نے پورے ایمان دا سبجیکٹ سمجھا دیتا۔ اگر تسی میرے کولو نبی کریم علیہ السلام دی زندگی دا نچوڑ پوچھو تو میں کہاں گا کہ آپ دی 63 سالہ زندگی دا نچوڑ 2 چیزاں، ایک ہے سچائی، دوسرا ہے امانت داری۔ کی کیا ہے؟ آپ دی زندگی دا نچوڑ 2 چیزاں، ایک سچائی، دوسرا امانت داری۔ اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کافران دے اندر بچپن گزاریا، لڑکپن گزاریا، جوانی گزاری، تے کافر میرے نبی دے سامنے، اور اللہ پاک نے فرمایا ما انا بصاحبکم من جنہ، فرمایا مکے دیو کافرو میرے نبی نو تسی جٹلان دے ہو، میرے نبی تے تسی جناب ایمان نہیں لے کے آندے۔ فرمایا کہ ما انا بصاحبکم من جنہ، میرے پیغمبر نے تہاڈے درمیان 40 سالہ نبوت تو پہلے والی زندگی گزاری، 13 سالہ آپ نے نبوت تو بعد والی زندگی گزاری۔ فرمایا کہ میرے پیغمبر دی زندگی اندر ایک داغ ہی دکھا دو۔ واقعہ کوئی غیر دکھانا تے بڑی دور دی بات، فرمایا کہ ایک داغ میرے نبی دی زندگی چے دکھا دو، تے سارے بول کے آندے نے صادق الامین، اسی محمد تینو سچا بھی پایا ہے تے امانت دار بھی، تیرے تو ود کی اسی سچا بھی کوئی نہیں ویکھیا، اور تیرے تو ود کی اسی امانت دار بھی کوئی ویکھیا۔ تو آئیے آج دا عنوان ہے ایمان کا حسن امانت داری۔ اللہ دے نبی دی امانت داری ویکھنا تے اپنی ویکھنا اور تجزیہ کرنا۔ غریبان اندر میں بھی نظر دوڑھاواں، تسی بھی دوڑھاؤ، میریاں ماما بہنہ بھی دوڑھان، پتہ لگ جائے گا اسی اللہ دے نبی دے سچے امتی ہاں کہ کوئی نہ۔ پتہ لگ جائے گا کہ ساڑھے اندر ایمان ہے بھی ہے کہ کوئی نہیں، کہ ایمیں اسی ٹوپیاں پا کے، کپڑے پا کے، پگاں بن کے جناب مسیطان دے اندر متھے اسی اپنے رگڑ چھڑے نے زندگی گزار دیتی ہے، ساڑھے اندر ایمان دی کوئی رتی موجود ہے کہ کوئی نہیں۔ بس آج دا عنوان ہے ایمان کا حسن، بولو امانت داری۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ، اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل کون والا اللہ دا قرآن فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَاهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا اللہ اکبر اللہ پاک نے قرآن پاک دے اس مقام تے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فرمایا اسی اپنی امانت جیڑیے آسمانہ دے سپرد کیتی اسی اپنی امانت جیڑیے اسی جناب زمینہ دی سپرد کیتی اسی اپنی امانت جیڑیے والجبال پہاڑاں دی سپرد کیتی ہے اللہ آسمانہ نے زمینہ نے پہاڑا نے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَاهَا فرمایا انکار کر دیتا او کیڑی امانت جنو جناب والا آسمانہ نے جناب اپنے ذمے نہیں لیا او کیڑی امانت جنو جناب زمینہ نے اپنے سپرد نہیں لیا او کیڑی امانت جنو تگڑے پہاڑا نے جناب اپنی سپرد لین تو انکار کر دیتا ہے او امانت دا نام گئے اللہ دا قرآن گئے پورے دا پورا دین گئے اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار قرآن امانت گئے پورے دا پورا دین امانت گئے اللہ اس پورے دین نو اس پورے قرآن پاک نو پیجن والا بھی امانت دارے تے لے کے اون والا بھی امانت دارے فرمایا نازل بھی روح الامین اللہ اکبر اللہ جدے سینے تے جناب اے امانت نازل ہوئیے او سینہ بھی امانت دارے اللہ تسی قرآن پاک دا مطالعہ کرو قرآن پاک نو محبت نال پڑھو قرآن پاک اندر اللہ نے جتنے بھی نبیان دا ذکر کیتا ہے جتنے بھی انبیاء دا ذکر کیتا ہے تے نال اللہ پاک نے ایک گل لازم بیان فرمائیے فرمایا انی لکم رسول امین اللہ اکبر اللہ حضرت نوح دا تذکرہ آیا اللہ پاک نے فرمایا میرا نو امانت دارے اللہ اکبر حضرت ابراہیم دا تذکرہ قرآن اندر آیا اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم امانت دارے اسماعیل دا تذکرہ آیا اللہ نے فرمایا میرا اسماعیل امانت دارے اسحاق دا تذکرہ آیا اللہ پاک نے فرمایا میرا اسحاق امانت دارے اللہ اکبر حضرت یعقوب دا تذکرہ آیا فرمایا میرا یعقوب امانت دارے حضرت یوسف دا تذکرہ آیا فرمایا میرا یوسف امانت دارے حضرت ایوب دا تذکرہ آیا فرمایا میرا ایوب امانت دارے حضرت موسیٰ تے عیسیٰ دا تذکرہ آیا فرمایا میرا موسیٰ بھی امانت دار میرا عیسیٰ بھی امانت دار
تے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دا تذکرہ آیا، فرمایا میرا محمد بھی امانت دار، میرا کریم نبی بھی امانت دار، میرا رحیم نبی بھی امانت دار۔ اللہ پتہ چلے آؤ، ہر نبی امانت دار، ہر فرشتہ امانت دار، دین دا ایک ایک حرف امانت دار، اور گج کے بول قرآن دا ایک ایک ورگا بھی امانت دار۔ اللہ اکبر۔ پھر ہونا تے انج چاہیے جیڑا بندہ اللہ دے نبی دی ذات تے ایمان رکھ دے اماندار گنا چاہیے، جیڑا قرآن پڑھ دے انہوں ایماندار گنا چاہیے، انہوں امانت داری اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرات دی وقار، آئیے میں اللہ دے پاک پیغمبر دی سیرت دا تذکرہ رکھنا چاہنا، اللہ دے نبی دی زندگی دا ایک واقعہ تہاڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ صحیح البخاری ہے، کتاب بدء الوحی ہے، ایج کر کے جناب مکہ دا ایک سردار کافر نام گئے جناب ابو سفیان، کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، مگر جدوں دا واقعہ ہے کلمہ نہیں پڑھیا مسلمان نہیں ہوئے، ایج کر کے مکہ تو جناب حبشہ دے اندر تجارت واسطے پہنچے نے نال، تے جناب ایک بادشاہ نال ملاقات ہوئی نا، ہرکل بادشاہ نال ملاقات ہوئی نا، ہرکل بادشاہ ہنج کر کے جناب ابو سفیان نو پوچھ دے، میں سنی ہے کہ مکہ دی اندر ایک محمد نامی جناب، تھوڑی جی لپیے دی کوٹ آواز کوٹ دی بھئی، اللہ اکبر۔ اللہ فرما دینے اللہ اکبر، ہرکل بادشاہ دے ابو سفیان میں سنے ہیں مکہ دی اندر جناب والا مکہ دی اندر ایک جناب محمد نامی بندہ ہے نا، انہیں جناب نبوت دا اعلان کیتا ہے نا، انہیں جناب والا رسالت دا اعلان کیتا ہے نا، میں نو داستے صحیح نا قادی تبلیغ دیندہ ہے نا، قادی تعلیم دیندہ ہے نا، تے جناب ابو سفیان فرما دینے ہرکل بادشاہ ثابت تو پہلا اللہ دی توحید دی دعوت دیندہ ہے، پھر رسالت دی دعوت دیندہ ہے، نماز پڑھن دا حکم دیندہ ہے نا، زکاة دین دا حکم دیندہ ہے نا، اللہ روزہ رکھن دا حکم دیندہ ہے نا، حج کرن دا حکم دیندہ ہے، عمرہ کرن دا حکم دیندہ ہے، صلہ رحمی کرن دا حکم دیندہ ہے۔ اور جناب اگلی گل جناب ابو سفیان فرما دینے کہ ہرکل بادشاہ او سانو امانت داری دا بھی حکم دیندہ ہے، امانت داری دا بھی حکم دیندہ ہے، ایمان کا حسن امانت داری دا بھی حکم دیندہ ہے نا۔ ہرکل بادشاہ کہندہ ہے ابو سفیان آپ بھی او ایماندار ہے کہ کوئی نہیں، آپ بھی او امانت داری کر دیں کہ کوئی نہیں، تے جناب ابو سفیان آندے نے میں گلے تک او دا کلمہ نہیں پڑھیا، میں او دی نبوت ایمان نہیں لے کر کے آیا، اسی لے کے ویکھے ہے، دے کے ویکھے ہے، اسی امانتہ رکھ کے ویکھے ہے، امانتہ لے کے ویکھے ہے۔ ہرکل بادشاہ گل سننا، میں نو اس اللہ دی قسم جاگت دی اندر او دے تو بڑھ کے اسی سچا بھی کوئی نہیں ویکھیا، امانت دار بھی کوئی نہیں ویکھیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تے ہرکل بادشاہ کہندہ ہے گل سننا ابو سفیان ایتے تو کہندہ پہ ہے، پھر میری بھی گل سن لے، میں اس نبی دا دیدار نہیں کیتا، اس نبی دی آواز اپنے کنہ نال کوئی نہیں سنی، اس نبی دی تعلیم و تربیت نو میں جاندہ کوئی نہیں، مگر گل سن لے اگر او امانت دار پیغمبر امانت قائم کر
کردا ہے امانتاں دی حفاظت دا حکم دیندا ہے تے میں ہرکل بادشاہ کہنا گل سن ابو سفیان ایک وقت آئے گا اللہ پوری دنیا تے او دا نام روشن کر دے گا تے اگلی گل سن لے ابو سفیان جتنی جلدی ہو سکتا ہے او دا کلمہ پڑھ لے او اللہ دا نبی بھی سچا ہے اللہ دا رسول بھی سچا ہے ہرکل بادشاہ دے حاضی صفات النبی ایڈی لمبی زندگی دے اندر امانتدار ہونا یہ صرف نبیاں دا شیوا ہے انبیاء دا شیوا ہے امانتداری دا حکم میرے پیغمبر نے دیتا ہے اور امانتداری خود بھی بولو تھوڑا جب بولو تے صحیح اسی سارے ایماندار ہیں بولو تھوڑا جا اللہ دے نبی نے آپ بھی امانتداری قائم کی دیئے تے امانتداری دا حکم بھی تے اسی سارے ماشاءاللہ کوئی اسی دے گفتگو پوری ایمانداری نال نہیں سن دے اہی کڈے گئی ایماندار ایک گھنٹہ تو اڈا جڑا ہے میرے واسطے ہونا چاہیے میرے واسطے تو مراد ہے اللہ اور اللہ دے رسول واسطے ہونا چاہیے دماغ اندر کوئی ہور گل توجہ نال بیٹھو بھائی ایمانداری نال گفتگو اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار آندہ ہرکل بادشاہ کہندہ ہے اگر او ایماندار امانتداری دا حکم دیندہ ہے اللہ اللہ او اللہ دا نبی بھی سچا ہے تے اللہ دا رسول بھی بولو اللہ دا رسول بھی سچا ہے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار انج کہہ لیے ایک کتنا پیارا سما ہوئے گا ہے دومیں کافر نے ہرکل بادشاہ بھی کافر جناب ابو سفیان بھی کافر اس وقت تعریف کی دی ہندی پئیے تعریف میرے نبی دی ہندی پئیے تعریف میرے مصطفیٰ دی ہندی پئیے تعریف امانتداری دی ہندی پئیے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار شکل میں اجمل عقل میں اکمل نطق میں فیصل خلق میں افضل جامع و مجمل خطبہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑا جملہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی سارے پڑھنا در والیاں نے بھی تے بار والیاں نے بھی کوئی زبان خاموش نہ رہے اللہ اکبر شکل میں اجمل عقل میں اکمل نطق میں فیصل خلق میں افضل جامع و مجمل خطبہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حق کا دلارا نبیوں میں نیارا حق کا دلارا نبیوں میں نیارا آنکھوں کا تارا دل کا سہارا حق کا دلارا نبیوں میں نیارا آنکھوں کا تارا دل کا سہارا رشتوں میں رشتہ احمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم راہ میں کانٹے بچھائے جس نے گالی دی پتھر برسائے راہ میں کانٹے بچھائے جس نے گالی دی پتھر برسائے جس نے چھڑکی ان پر بھی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم راہ میں کانٹے بچھائے جس نے گالی دی پتھر برسائے چھڑکی ان پر بھی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ
وسلم خالق کائنات دا قرآن فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ اللہ اللہ فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَاهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار پتہ چلے آؤ اللہ دا پیغمبر بھی امانت دارے تے امتی نو بھی امانت دار گونا چاہیے انج دا امتی ہونا چاہیے جنج غیر مسلم میرے نبی دیاں تعریفاں کردہ پہ ہے انج تیریاں بھی تعریفاں غیر مسلم کرے آئیے قرآن پاک دا دوسرا مقام سننا دراؤ دوسرے مقام تے غور کرنا دراؤ اللہ پاک فرما دینے فرمایا قد افلح المؤمنون اللہ اللہ قرآن سننتے دل کردہ کہ کوئی نہ اللہ فرمایا قد افلح المؤمنون یقین جانیے یقین منیے قرآن جڑا ہے قرآن دل دی بہار گئے قرآن جڑا ہے نا قرآن دل دا سکون گئے قرآن شفا گئے قرآن مٹھاس گئے قرآن سکون گئے قرآن ایمان گئے اللہ اکبر مگر کون سمجھائے آج دے جوانانو اللہ اکبر آج اسیاں نے ساڑھے دل دا سکون فلمانے ساڑھے دل دا سکون ڈرامے نے ساڑھے دل دا سکون جناب والا ٹک ٹوکانے ساڑھے دل دا سکون جناب اے بے غیائی تے برائی ہے اے چند دن پہلا دی بات ہے نا میں کو دکان تے بیٹھا اللہ اکبر ایک عورت آگئی ہے نا اللہ اللہ اینج کر کے جناب ادیڑ جی عمر اس عورت دیئے نا آکے دکاندار نو پوچھ دیئے ویر سونیا ایتھے فلمہ والی دکان کتھے کے میں جدوں دا جملہ سنیا نا میں کیا اللہ میری توبہ اے عورت دی عمر کیا اور جناب والا پوچھ دی کی بینا میں دل جے سوچیا بی بی فلمہ ویکھن دی تیاری نہ کر بلکہ قبر دی تیاری کر حشر دی تیاری کر قرآن پڑھ قرآن نال اللہ تیری دنیا بھی روشن کر دے گا اللہ تیری قبر بھی روشن کر دے گا ویر سونے آؤ قرآن پڑھیا کر قرآن نال دل جڑائے نا مو جاندائے نا قرآن پڑھیا کر قرآن نال دل نو جناب والا نرمی مل دیئے نا سختیاں دور ہو جاندیاں نے اللہ اکبر اے قرآن نورانی شیشہ اے قرآن نورانی شیشہ تے سدھی راہ وکھاوے تے جیڑا سینے لاوے تے جیڑا سینے لاوے او اتائی چڑھدا جاوے قرآن پڑھیا کر قرآن نال محبت کریا کر اللہ پاک فرمانے نے فرمایا قد افلح المؤمنون 18واں پارے دا آغاز سورہ المؤمنون گئے اللہ پاک نے جناب 11 آیتاں دی اندر مومنہ دیاں صفتاں بیان کی تھیاں نے مومنہ دیاں خوبیاں بیان کی تھیاں نے انہاں صفتاں اندر ایک خوبی جناب ایمان کا حسن امانت داری فرمایا والذین ہم لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعون فرمایا جڑا بندہ مومن نا جڑا بندہ ایمان والا نا او امانت دار گویا کردہ نا
امانتدار ہویا کر دینا اللہ سونیا جیڑا بندہ امانتدار ہوئے گا جیڑا بندہ ایمانیات تے ایمان رکھ دا ہوئے گا اللہ ملے گا کی اللہ پاک فرماتے نے میرا بندہ پوچھ دا کیے فرمایا اولائکا ہم الوارثون فرمایا سی وارث بنا دوانگے اللہ کا دا وارث بنائے گا دنیا دا وارث بنا دے گا اینج پیڑیاں تے پراپٹی دا وارث دولتاں دا وارث بنا دوانگا فرمایا نانا میرا بندہ دنیا تے فنا ہو جانی ہے ہر چیز مک جانی ہے اسی وارث اس بندے نو دا بنانا ہے خدا اللہ سونیا فرمایا جڑی ہمیشہ رہنی ہے اللہ سونیا کی رہنا ہے ہمیشہ فرمایا الذین یرثون الفردوس الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون فرمایا جڑا بندہ ایماندار ہوئے گا اللہ پاک فرما دینے اسینو جنت الفردوس دا وارث بنا دوانگے جنت جائی دی کی کوئی نہیں انشاءاللہ رب جنت چ کھڑے گا کٹھیاں کھڑے گا مگر شرط ہے کہ زندگی اندر ایمانداری لازم ہونی چاہیے اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار غور کرنا توجہ کرنا حضرات دیوکار جڑیاں باتاں دا میں ذکر کر رہے ہیں سنیا جدرا توجہ نال سنیا جے اللہ اکبر اے تے امانت دار دیاں گلاں دسدا پیاں تے جیڑا بندہ امانت داری نہیں کردا خیانت کردا ہے خائن بندہ ہے نا اللہ 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 دے نبی فرما دینے فرمایا کائنات دے لوگو جیڑا بندہ خائن گئے بھئی مانی کر دے ایمانت دار کوئی نہیں فرمایا بندہ منافق گئے اللہ دے نبی جی منافق بندے دی تعریف کیا گئے فرمایا منافق بندہ اوے جڑا اتو ہور گئے تے وچوں بولو اتو ہور گئے تے وچوں گور گئے اللہ اکبر اور اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے صحیح البخاری اور حدیث نمبر 33 فرمایا آیت المنافق ثلاثہ فرمایا جڑا منافق بندہ ہے نا ادیاں تین نشانیاں کیڑیاں کیڑیاں اذا حدث کذب فرمایا جدوں بھی بولے گا جھوٹ بولے گا وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ فرمایا وعدہ خلافی کرے گا تیسرے نمبر تے فرمایا وَإِذَا تُمِنَ خان فرمایا خیانت کرنے والا ہوئے گا خائن ہوئے گا جدوں امانت پکڑا دیتی جائے گی وہ دے اندر خیانت کرے گا اللہ اکبر اللہ اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک بندہ دیہاتی بندہ ہے نا آکی عرضہ کر دے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ تو ہاڑے تو قربان ہو جان سونیا متاسا قیامت کی دوں آئے گی آپ فرما دینے بیلیا قیامت دے بارے پوچھنا ہے میں تینوں دسام قیامت کی دعائیں گی فرمایا جدوں امانتاں ضائع ہون لگ پین گیاں امانتاں در خیانتاں ہون لگ پین گیاں فرمایا ادوں جناب والا قیامت برپا ہو جائے گی آج میں پوچھنا چاہنا میرا ویر سونا میں نو جواب دینا کوئی محلہ ایسا دکھانا جتے خیانت نہ گندی ہوئے کوئی علاقہ ایسا دکھانا جتے خیانت نہ گندی ہوئے نا کوئی بندہ ایسا دکھانا اللہ ماشاءاللہ جڑا خیانت نہ کردہ ہوئے خیانتاں گون لگ پیانے امانتاں ضائع گون لگ پیانے سمجھ لے قیامت بڑی قریب ہے نا اللہ اکبر اللہ نے وقت دیتا موقع دیتا قیامت دیاں نشانیاں تے جلد جمعہ آئے گا انشاءاللہ تعالی مگر گل سن لے جدوں میرے پیغمبر فرمان دینے امانتاں ضائع گون لگ پین گیاں سمجھ لیجی
دیئے قیامت بالکل قریب ہے، زمین پھٹ جائے گی، آسمان دڑاڑ کر کے زمین تے آ جائے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک دا قرآن فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا۔ اللہ پاک اس مقام تے فرما دینے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا۔ فرمایا اللہ پاک توانو حکم دیندہ ہے نا امانتاں جڑیاں نے امانتاں والیاں دے گوالے کر دو الی اہلیہا الی اہلیہا۔ فرمایا جڑیاں امانتاں نے نا امانتاں والیاں دے گوالے کر دو نا۔ اللہ اللہ گل توجہ نال سننا ذرا۔ اللہ پاک امانت دار امانت داری دا حکم دیندے پینے۔ اللہ دے تمام انبیاء امانت دار اور امانت داری دا حکم دیندے پینے۔ ویر سنیا جس نبی دا تو کلمہ پڑھے ہے درد دل پیغام دین لگا، اے جملہ سننا تے غور کرنا، اے جملہ سننا تے اپنے گریبان چ نظر دوڑانا۔ کاروباریا کر کے بندے بیٹھی ہونا، ہر بندہ جناب اپنی رزق واسطے روٹی کمان دے چکران چھے ہے، اے جملہ سنی تھی اپنا جناب محاسبہ کرنا ذرا۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے نبی امانت دار امانت دا حکم دین دینے۔ ویر سونے جس پیغمبر دا تو تے میں کلمہ پڑھے ہے وہ پیغمبر امانت دار پیغمبر۔ اللہ اللہ آج ویر سونے تیری اکھ بھی خائن گئے، تیرا دل بھی خائن گئے، تیری زبان بھی خائن گئے، تیرا پورے دا پورا بدن جناب والا خیانت کردہ پہ آئینا۔ داسنا جدو تو خائن بڑھ گیا ہے، داسنا اللہ دی زمین تے عذاب نہ آئے تے ہور کی ہوئے۔ اگر جان ہے کہ اللہ پاک دی زمین تے رحمتاں دا نزول ہو جائے تے پھر امانت دار بن جاؤ، پھر اپنے آپ نو ایماندار بنا لو۔ اللہ اکبر۔ آنا میرے پیغمبر دی زندگی دا ایک اور واقعہ تہاڈی نظر کرنا چاہنا۔ اللہ اللہ مکے دے کافرانے ہیں جب بیت اللہ تعمیر کر دیتا ہے نا، تعمیر کر دے پینے حجر اسود نو لگان دا جدو موقع آیا ہے نا، ایک چودری آندہ ہے میں حجر اسود لگاواں گا، دوسرا چودری آندہ ہے میں حجر اسود لگاواں گا، تیسرا آندہ میں، چوتھا آندہ ہے میں۔ ایک سیانہ بندہ بولے ہے آندہ گل سنو یار، لڑائی نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، گل مکاؤ نہ، انج کرو نہ، کل صبح صبح جڑا ثابت تو پہلا اللہ دے گھر اندر آ جائے گا، او حجر اسود لگا دوے گا، حجر اسود دی جگہ تے حجر اسود نو نصب کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہاں دینے ٹھیک ہے تیری بات سانو پسند دینا، صبح ہوئیے نا تے اللہ دے پاک پیغمبر سنی ذرا، پنڈوریاں دے عباسیہ سنی ذرا۔ اللہ دے پاک پیغمبر بیت اللہ دے سین اندر سب تو پہلا جناب نظروں دینے تے مکے دے کافر پتہ کیاں دینے، اے نہیں آندے کہ محمد آگیا ہے، اے نہیں آندے کہ جناب والا کملی والا آگیا ہے، اے نہیں آندے کہ عبداللہ دا بیٹا آگیا ہے، اے نہیں آندے کہ آمینہ دا در یتیم آگیا ہے، کی آندے نے حاضل امینہ رزینہ، حاضل امینہ رزینہ۔ اوے لوگو امانت دار آگئی ہے، جو بھی فیصلہ کر دے گا سانو منظور ہوئے گا۔ یہ کون کہہ رہے ہے؟ بولو کون کہہ رہے ہے؟ مکے دے کافر، او کافر کہہ رہے ہیں کہ جیڑے میرے پیغمبر تے کوڑا سٹیا کر دے سن، او کہہ رہے ہیں کہ جیڑے میرے پیغمبر نو طرح طرح دا ستم کر دے سن، ادنے حاضل امینہ رزینہ۔ لوگو امانت دار آگے ہے، جو بھی فیصلہ کر دے گا سانو منظور ہوئے گا۔ تو بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہاں، تو بھی کلمہ میرے نبی دا پڑھے ہے، میں بھی پڑھے ہے۔ میرے نبی دیا گوائیاں غیر دی زبان تھے
تے تیریاں گوائیاں اللہ اکبر اللہ تیریاں گوائیاں دی گل کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار غور کرنا توجہ کرنا امانت دار بن جاؤ امانت دار بن جاؤ اللہ دے نبی امانت دار اللہ دے نبی نے امانت دا حکم دیتا ہے اللہ اکبر ساڑھا مزاج تے ہوری بن گیا ہے جناب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے ساڑھے حال تے کہو آمین ساڑھا داد اتنا خائن بن گیا ہے لین دے وٹے ہور تے دین دے بولو وخوڑا کچھ تے دینا کہنا کچھ تے کرنا ایک کون ہے جی بولو بولو یہ مسلمان ہے زبان تو اقرار کی کردہ پہ ہے اور زندگی اندر عمل دا مظاہرہ کی کردہ پہ ہے کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جتھے مسلمان خیانت نہیں کردہ پہ ہے دو دیئے دو نمبر بڑا بڑا کے دے جا رہے ہیں وہ پہلا ایک دور ہندہ سی جناب کہ دودھ ویچ لوکی پانی ہون انداز بدل گیا ہے ہون پانی ویچ جدوں دا سی کہنا شروع کیتا ہے بھائی دودھ خالص دو دودھ چے پانی نہ پاؤ تے دودھی بھی سیانے ہو گئے وہ آندھے ہیں ایسی دودھ چے پانی نہیں بلکہ پانی چے وہ کیسا ایمان ہے تیرا چاند ٹکے آتے ایمان فروخت کردہ پیا ہے اللہ جان جائے اگر اسی ایماندار ہندے تے کدی بھی کسے مکتبے لائبریری آڑے نو اے نہ پوچھنا پہندہ کہ بھائی تینو قرآن کنہ دا چاہیے گل سنے آجے کدی نہ پوچھنا پہندہ کہ تینو قرآن بریلوی آڑا چاہیے تینو دیوبندیاں آڑا چاہیے تینو وہابیاں آڑا چاہیے اگر اسی ایماندار ہندے امانت داری تیرے میرے خون اندر ہندی تے پھر قرآن پڑھنا سی تے تیرے ہاتھ اندر پکڑا دینا بے ایمان ہو گئے ہیں کس قدر بے ایمان کپڑا ویچن والا کپڑے دی پمیش کٹ کردہ پہ ہے ناپ تول کرنے والا ناپ تول کٹ کردہ پہ ہے ملاوٹ ہر کاروبار دے اندر ہندی پئی ہے جتنیاں بھی وقت اجازت نہیں دیندہ پیا اور اللہ جان جائے اے تے کاروباری انداز مسلح تے کھڑا ہون والا امام ایماندار کوئی نہیں جے رہ گیا ممبر تے کھڑا ہون والا خطیب ایماندار کوئی نہیں رہ گیا اگر ایماندار ہندہ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَقْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کدی حق نو باطل دنال خلط ملت نہ کردہ اور کدی رب دے قرآن نو چھپاندہ نہ حدیث نو غلط بیانی کر کے امت مسلمان انہیں کھیڑ دانا قادیاں گلہ کر دے جے یار جدوں مساجد دے ممبر و محراب چے کھڑے ہون والے ایماندار نہیں رہ گئے تے دوسرے آدھا قادہ گلہ شکوا اور مساجد دی انتظامیہ امانت دار کوئی نہیں جی رہ گئی امانت داری نال کوئی ڈیوٹی نہیں کوئی سرانجام نہیں ہندہ پیا کوئی بندہ اور استاد سکول چے پڑھان والا امانت داری نال پوری ڈیوٹی نہیں کردہ پیا شاگرد ایماندار نہیں رہ گیا اگر ایمانداری ہوئے تے سکول دے وقت تعلیم دے وقت اندر کدی بھی طالب علم جناب کالج نو چھوڑ کے کدی بھی سکول نو چھوڑ کے باہر جناب کیفیاں تے دکاناں تے ہوٹلاں تے نظر نہ آئے ایماندار بن جائیے میرے مصطفیٰ ایماندار نے تے سانو ہی گاج کے بولو سانو ہی ایماندار ہونا چاہیے چور ہے چوری کردہ ہے خیانت کردہ پہ سودی کاروبار کرنے والا سودی کاروبار کردہ ہے خیانت کردہ پہ ہے لوکاں دے حق چے ڈاکا ماردہ پہ ہے اسی کیڑیاں گلاں کر لئے اسی تے اللہ نو دال ہون تو بعد نہیں ہو دے ایک بندہ نا
دریا چ ڈگ پیا دعا کر دے اللہ اگر دریا چ تو پار لگا دیں تے میں دریا چ نکل دیا سال ایک دیگ تیرے نام تے بولو دے دوا گا تے جے میں آیا نا کنارے دے لگے آنداؤ کیڑی دیگ تے پھر چھال آئی تے پھر آندھا اللہ ایک تے تو غصہ بھی بڑی چھیتی کرنا ہے میں پوچھیا کیڑی لونی دینی ہے کہ وہ ساڑھا ایمان تے انجدہ ہو گیا ہے ساڑھا ایمان ایسا بڑھ گیا ہے اسی نہ اللہ دے نبی نو دالون تو بعد ہونے نہ مسلمان نو دالون تو بعد ہونے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار غور کرنا حضرات دی وقار اللہ دا نبی امانت دار تے مینوں تہاڈوں بھی امانت دار ہونا چاہیے اللہ اکبر اللہ پاک دا قرآن فرمایا والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون فرمایا اللہ پاک حکم دیندے مومنہ دی خوبی ہے امانت دار بن جاؤ امانت دار بن جاؤ اماندار بن جاؤ گے اللہ پاک اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون اللہ پاک فرما دینے فرمایا کہ تسی ایماندار بن جاؤ اللہ پاک تواڈے تے راضی ہو کے تانوں دنیا آخرت دیاں بہتریاں عطا فرما دے گا تو پیارے بھائیو ایمان کا حسن بولیے امانت داری جیڑا بندہ جیڑا بھی کاروبار کردہ پہ ہے جس انداز نال اپنا روٹی دا انتظام کردہ پہ ہے انہیں چاہیے کہ اپنے کاروبار اندر امانت داری اختیار کرے دین والا ہے دین دے معاملے اندر ایمانداری اختیار کرے دنیا والا ہے تو دنیا دے معاملے اندر ایمانداری اختیار کریے گلہ تے بڑیاں زیادہ سڑ مگر وقت اجازت نہیں دے رہا اللہ دے حضور دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین